السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الخاص، آج جو ہم درس پڑھنے والے ہیں اپنی کتاب سے الوصول من علم الوصول سے، اس کا نام ہے خاص۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عام۔ تو خاص کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الخاص لغتاً ضد العام، یعنی عام کے بالکل اپوزٹ جو ہے اسے کہتے ہیں خاص۔ یعنی خاص کا معنی سمجھ رہا ہو تو کہیں گے کہ بھائی جو عام نہیں ہے وہ خاص ہے، جو عام نہیں ہے وہ خاص ہے۔ یہ ڈکشنری معنی ہے، زبان میں جو معنی ہے وہ معنی یہاں پہ انہوں نے بیان کیا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللفظ الدال علی محصور بشخص او عدد کاسماء الاعلام والاشارۃ والعدد۔ کہتے ہیں کہ اللفظ الدال علی محصور، ایسا لفظ جو دلالت کرے کسی محصور چیز، جس میں حصر ہو، حصر کیا گیا ہو، کسی بھی انداز کا حصر ہو، اور اس حصر پر کوئی لفظ دلالت کرے، کسی لفظ سے کسی حصر کا پتہ چلے، تو اس لفظ کو ہم خاص کہتے ہیں۔ اب وہ حصر کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی چیز میں شریک ہیں، جیسے عام ہے، اور ایک ہوتا نہیں، حصر کیا گیا ہے، اتنے لوگ، یہ سارے افراد، وہ سارے افراد، وہ سارے لوگ، خاص ہے، کچھ عام نہیں ہے، حصر ہے۔ تو وہ حصر کبھی شخص کے ذریعہ ہوتا ہے، حصر کبھی شخص کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی شخص کا مثال کے طور پہ نام لے لیا ہے، کسی شخص کی تعین کر دی، تو اب وہ بات اسی شخص سے متعلق ہے، اب دوسرے لوگوں سے وہ بات متعلق نہیں رہ گئی، تو گویا حصر آ گیا، تو یہ خاص ہو گیا۔ اللفظ الدال علی محصور، وہ لفظ جو دلالت کرے کسی محصور چیز پر، اور وہ محصور ہو کس سے؟ کسی شخص سے۔ او عدد، یا کسی عدد سے، یعنی گنتی سے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 4 لوگوں کو بلانا ہے، 5 لوگوں کو بلانا ہے، 500 لوگوں کو بلانا ہے، 100 لوگوں کو بلانا ہے، گنتی چاہے جتنی کر دیجئے، لیکن بہرحال آپ گنتی 1000 بھی کر دیجئے، مگر پھر 1000 سے 1001 مراد نہیں ہو سکتے، وہ 1000 ہی مراد ہوں گے۔ تو یہ بھی گویا حصر ہے، بھلے ٹھیک ہے تعداد زیادہ ہے، بھلے 1000 ہے، بھلے 1500 ہے، لیکن یہ کہ حصر ہے۔ 1500 ہے تو پھر 1501 مراد نہیں ہوں گے، صرف 1500 مراد ہوں گے۔ تو کہا اللفظ الدال علی محصور، وہ لفظ جو دلالت کرے کسی محصور چیز پر، اور وہ محصور ہو کس سے؟ کسی شخص کے ذریعے، او عدد، یا کسی گنتی کے ذریعہ، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 250 1000 جو بھی۔ کاسماء الاعلامی، کاسماء الاعلامی، جیسے اسماء اعلام، جیسے اسماء اعلام۔ کہا کہ محصور ہو کسی شخص کے ذریعے، تو اب اس کی توضیح کیا، اس کی مثال دیا انہوں نے۔ کیا مثال دیا؟ کہا جیسے کہ اسماء اعلام، یعنی جیسے آپ نے کہہ دیا محمد یا خالد، خالد کو یہ چیز دینی ہے، محمد کو یہ چیز دینی ہے، حامد کو یہ چیز دینی ہے، تو جب آپ نے خالد کہہ دیا، محمد کہہ دیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، علم، علم ہے۔ ایسے اور بھی کوئی مثال، آپ یہ مثال حتیٰ کہ جو ہے کیا نام ہے، جانوروں میں بھی لے سکتے ہیں، شہروں میں بھی لے سکتے ہیں، جس کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص نام طے کر دیا اور اس سے وہ معروف ہو، اور وہ نام، وہ لفظ بولنے پہ اس کو سمجھا جائے۔ جیسے مکہ جب بولا گیا تو اب یہ شہر کا نام ہے، مکہ سے ہم نے ایک خاص شہر ذہن میں ہمارے ہے، مکہ بول کر کے دنیا کا تمام شہر ہے دنیا میں، لیکن ہم نے ایک شہر کو سمجھا، تو یہ علم کے ذریعہ حصر ہو گیا، اب کوئی دوسرا مراد نہیں ہو سکتا مکہ بول کر کے۔
اشارہ والعدد، اور جیسے اشارہ، جیسے آپ اشارہ جب کسی چیز کی طرف کریں گے تو اشارے کے ذریعہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حصر ہو جائے گا کہ اس کو بلاؤ. اب ایک بھیڑ ہے نا، اب آپ نے اشارہ کر دیا کہ وہ اس کو بلاؤ، تو اشارے کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا. ایک بھیڑ میں ایک شخص خاص ہو گیا، ایک چیز خاص ہو گئی. جانوروں کی بھیڑ ہے، اس میں آپ نے اشارہ کر دیا، وہ جانور خاص ہو گیا. والعدد، اور گنتی کے ذریعہ بھی آپ نے جیسے 3 بول دیا، 4 بول دیا، 2 بول دیا، تو اس کے ذریعہ بھی کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ اکرم من فی البیت، گھر میں جو لوگ ہیں ان کی عزت کیجئے، ان کی مہمان نوازی کیجئے. تو اب گھر میں 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اوپر ہے کہ گھر میں جو بھی لوگ ہیں ان کی عزت کیجئے. لیکن آپ نے کہا کہ اکرم ثلاثین رجلا فی البیت، گھر میں 30 لوگوں کی مہمان نوازی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 35 ہیں تو آپ 30 کی کرنی ہے. اب وہ ایک دوسری بات ہے، جائز ناجائز، مکروہ حرام، درست نادرست، مناسب غیر مناسب، وہ بحث بعد میں ہوگی، اس پر کوئی بحث کر سکتا ہے بعد میں. لیکن یہ کہ جو ہم نے بولا اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ 30 کی کرنی ہے. وہ ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری بات کا مطلب تو یہی ہے کہ 30 کی کرنی ہے. 35 آئے تو 5 کی نہیں کرنی. تو اس طریقے سے حصر ہوتا ہے. تو کہا اللفظ الدال علی محصور بشخص او عدد کا اسماء الاعلام والاشارہ والعدد. اب اس کی تشریح کریں، اس کی یہ تشریح کریں تعریف کی. کہا جو محصور کا فخرج بقولنا علی محصور العام، کہ ہم نے جو علی محصور کہا نا اس سے عام خارج ہو گیا. یعنی تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جو جامع ہو اور جو مانع ہو، یعنی ایک دوسرے میں داخل نہ ہو جائے. جیسے آپ نے عام کی تعریف کی تو اب خاص کی تعریف نہ اس انداز میں ہو کہ خاص اور عام میں فرق نہ ہو، کہیں جا کے مکس ہو جائے. تعریف آپ کو ایسی کرنی ہے کہ خاص بالکل الگ رہے، کسی اینگل سے عام سے جا کے ملنے نہ پائے. تو جو علی محصور کہہ دیا تو محصور کہنے کی وجہ سے یہ تعریف عام سے بالکل الگ ہو گئی، کیونکہ عام میں حصر نہیں ہوتا. جیسے اکرم من فی البیت، گھر میں جو ہیں سب کی عزت کرنا ہے، سب کی مہمان نوازی کرنی ہے. اب یہاں دیکھیے کوئی حصر نہیں ہے. لیکن جب آپ نے کہا اکرم ثلاثین من فی البیت، کہ گھر میں جو ہیں ان میں کی 30 کی عزت کرنی ہے، 30 کی مہمان نوازی کرنی ہے، تو یہ محصور ہو گیا. تو تعریف نے عام کو باہر کر دیا، عام اس میں مراد نہیں ہے. یہ تو ہو گیا خاص اور خاص، عام کے مقابلے میں خاص. دوسرا ایک لفظ ہے تخصیص. تخصیص کیا ہے؟ کہا تخصیص تعمیم کی ضد ہے. تخصیص تعمیم کی ضد، یعنی جب آپ کسی چیز میں عموم پیدا کرتے ہیں تو وہ تعمیم ہے، اور کسی چیز کو آپ کسی چیز سے خاص کر دیتے ہیں تو وہ تخصیص ہے. یہ تو خیر ڈکشنری میں ہو گیا، یعنی زبان میں. لیکن تخصیص ایک اصطلاح میں کیا ہوگا؟ اصطلاح کا لفظ چونکہ بار بار ہمارے سامنے آتا رہا ہے تو ہم کو اصطلاح کے لفظ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصطلاح میں تخصیص کیا ہوگا؟ اخراج و بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کو نکال لینا، یہ تخصیص ہے. اب یہاں کیا کہا اخراج و بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کو نکالنا تخصیص ہے. یہ نہیں کہا کہ ذکر و افراد العام یا ذکر و بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کا ذکر کر دینا، یہ نہیں کہا. عام کے بعض افراد کا ذکر کرنا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عام کے بعض افراد کو باہر کر دینا، نکال دینا. تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ کسی جو ہے کہا کہ من مس فرجن فلیتوضا، جس نے شرمگاہ چھوا وہ وضو کر لے، یہ عام ہے. اس کے مقابلے میں اگر کہا
کہ من مس فرجہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کر لے. تو یہ خاص ہے، لیکن یہ تخصیص نہیں، لیکن یہ تخصیص نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کہا من مس فرجن فلیتوضا، جس نے کوئی شرمگاہ چھوا تو وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی جانور کو خسی کر رہا ہے تو جانور کو خسی وسی کیا، ہاتھ دھل کر کے وضو کر لے. جانور کو دوا لگا رہا ہے، وضو کر لے. یہ من مس فرجن، کوئی بھی شرمگاہ چھوا وضو کر لے. لیکن دوسرا کیا ہے؟ من مس فرجہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ چھوا وضو کر لے. تو یہ خاص ہے، تخصیص نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے اس نے اپنے یعنی اپنی شرمگاہ چھوا اس کو جو ہے نکالا، یہ حکم اس سے الگ ہے. فرج جو حکم دیا ہے کہ اس میں موجود ہے کہ بھائی فرج چھوا تو وضو کر لے، تو اس سے کچھ الگ ہو گیا. یہ کیا کہ اپنی شرمگاہ چھوئے تو وضو کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس سے کچھ الگ نہیں کیا گیا. اس میں وہ عام ہے، خاص ہے، لیکن کچھ بھی الگ نہیں کیا. کیوں نہیں الگ کیا؟ بھائی اس لیے نہیں الگ کیا کہ جب کہا اس نے کہ کوئی شرمگاہ چھوئے تو وضو کر لے، تو اپنی شرمگاہ بھی کوئی میں داخل ہے. جو ممسا فرج عام ہے نا، تو فرج میں اپنی بھی داخل ہے. فرق کیا ہے؟ خصوصیت سے اپنی کا ذکر ہو گیا، بس اتنا ہی ہوا ہے. ابھی اخراج نہیں ہوا. عام کے افراد وضو سے باہر نہیں ہوئے. عام کے افراد وضو سے باہر. بھائی فرج میں کوئی بھی فرج، کسی کا بھی ڈاکٹر ہے، کسی کو آپریشن کر رہا ہے، کسی کا ہرنیا کا آپریشن کر رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے لیے اس کو چھونا پڑا ہے، تو چھوا اس نے. دایا ہے ڈیلیوری کے لیے، کسی اور وجہ کے لیے، کسی علاج کے لیے خاتون کی شرمگاہ کو اس نے چھوا، تو فرج میں سب داخل ہے، ساری چیزیں داخل ہیں. اب جو یہ فرجہو ہے، یہ اس عام سے باہر نہیں ہوا کچھ کہ عام کے افراد میں سے کسی فرد کو اس لفظ کے ذریعے باہر کر لیا. نہیں، وہ تو افراد سیم کے سیم ہیں. جس نے اپنی شرمگاہ چھوا وضو کر لے وہ اسی میں شامل ہے. فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے کہ وہ عام ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کا ذکر کر دیا، بس اتنا ہی ہوا ہے. لیکن عام جہاں تھا وہی ہے، عام کے افراد جو تھے وہی ہیں، ان میں سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا. تو یہ عام خاص تو ہے، لیکن تخصیص نہیں، ہے. ایک اور مثال دوں گا تو واضح ہو جائے گا. جیسے کہا جائے کہ حافظ علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. پھر کسی کو ہم نے کہا حافظ علی صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی حفاظت کیجیے. تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت میں سے عصر کی نماز نکال لیا ہم نے، کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے، باقی کی نہیں کرنی ہے؟ کیا یہ مطلب ہوگا؟ نہیں. مطلب عام کے افراد یعنی صلوات میں جو نمازیں ہیں، جتنی بھی نمازیں مراد ہیں، اب بھی وہ مراد ہیں. جب ہم نے صلاۃ عصر کہہ دیا تب بھی وہ ساری نمازیں مراد ہیں. بس کیا فرق ہے؟ صلاۃ عصر کو ہم نے خصوصیت سے ذکر کر دیا. ہاں، مطلب اس میں صلوات ہے، نمازوں کا نام نہیں لیا گیا، اور اس میں نماز کا نام لے کر کے اس پہ نص ہے، بس اتنا ہی ہوا ہے. لیکن عام کے جو افراد ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم، ان میں کسی کو باہر نہیں کیا گیا. تو خاص تو ہے لیکن تخصیص نہیں ہے، تنصیص ہے. آپ کہہ سکتے ہیں تنصیص ہے سواد سے، تخصیص نہیں ہے، تنصیص ہے. یعنی کسی نماز کا عام کے جو افراد ہیں ان افراد میں سے کسی فرد کا نام لے لیا گیا، بس کسی فرد کا نام لے لیا گیا. بس جیسے ہم نے کہا کہ رابعے کے تمام لڑکے چلے جاؤ، وہاں دعوت ہے ناظم صاحب کے ہاں. اب جو ہے پھر ہم کو جو ہے ہمارے دل میں کچھ آیا کہ ہو سکتا ہے فلاں لڑکا نہ جائے، یا کچھ بھی جو بھی وجہ ہو سکتا ہے فلاں لڑکا نہ جائے. تو ہم نے کہا وہ عبداللہ کو بول دو دعوت میں جانا ہے. اب عبداللہ بھی اسی رابعے کا ہے،
تو کیا ہم نے رابع کے جو افراد تھے، جتنے لوگوں کو رابع جماعت بولا جا رہا، اس میں سے ہم نے کسی کو باہر کر دیا؟ نہیں. کیا ہوا؟ تنسیس ہو گئی، بس تخصیص نہیں ہوئی. کیا ہو گئی؟ تنسیس، یعنی نس ہو گئی اس کو نامزد ہم نے کر دیا بس، اور باقیوں کو نامزد نہیں کیا. اتنا ہی فرق ہے، باقی بات سیم ہے، کوئی فرق نہیں آیا. لیکن تخصیص کیا ہے پھر؟ یہ دو تین مثالیں ذکر کیا، اس میں سے ایک بھی تخصیص نہیں ہے. تو تخصیص کیا ہے؟ تو کہا تخصیص کی جو اصلی مثال ہے وہ یہ ہے، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فیما سقط السماء العشر، کہ بارش نے جسے سیراب کیا ہو اس میں عشر ہے، 1/10. بارش سے جو فصل آئی ہو اس میں 1/10. اب صاحب بارش سے 1 کلو پیدا ہوا، 2 کلو پیدا ہوا، 1 کنٹل پیدا ہوا، 2 کنٹل پیدا ہوا، 4 کنٹل پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا بارش سے ہمارے گھر میں، ہماری کھیتی میں، اس میں صدقہ ہے. یہی تو پتہ چلتا ہے اس حدیث سے. بارش سے کم پیدا ہوا، زیادہ پیدا ہوا، بہت زیادہ پیدا ہوا، بہت کم پیدا ہوا، اس میں جو 1/10 بنے گا وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے اس میں. یہ عموم ہے، یہ اس روایت کا مطلب ہوا. اب آپ دیکھیے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 5 وسق کہہ دیا، تو ابھی تک عام کے افراد کیا تھے؟ عام کے افراد میں ایک دانہ سے لے کر کے کنٹل ٹن سب شامل ہے. ایک دانہ سے لے کر کے کنٹلوں کنٹل ٹنوں ٹن پیدا ہو جائے، سب شامل تھا کس میں؟ فیما سقط السماء العشر میں. یعنی یہ سب عام کے افراد ہیں. 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، 10 کلو، 1 کنٹل، 2 کنٹل، 10 کنٹل، 1 ٹن، 2 ٹن، 10 ٹن، 20 ٹن، سب عام کے افراد ہیں، سب اس میں شامل ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس حدیث کے ذریعہ 5 وسق غلے کو اس عمومیت سے باہر کر دیا، یعنی اس پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. اب اس پہ بھی ہے نا حدیث، 1 وسق، 2 وسق، 3 وسق، 4 وسق، 5 وسق، 6، 7، 8، 9، 10، 100، 1000، 10,000، 20,000 سب شامل ہے اس میں نا. لیکن اب کیا کیا؟ اس حدیث نے 5 کو باہر کر دیا کہ 5 پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے بعد جو ہوگی وہ زکوٰۃ ہوگی. 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اب جو ہے یہاں پہ تخصیص ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اب کیسے تخصیص ہے؟ ہم کو سمجھانا تھا اصل میں وہ کیا؟ اخراج و بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کو باہر کر دینا. یعنی ہم نے کوئی لفظ بولا اور اس لفظ میں مثلا ہم نے کہا کہ اس میں جتنا سب کچھ ہے، روم میں جتنے سامان ہیں سب صدقہ ہیں. تو اس میں یہ کتاب، کاپی، مائک، کرسی، لیپ ٹاپ اور یہ سب جتنے سامان ہیں یہ سب عام کے افراد ہو گئے، یہ سب عام کے. اور یہ جو اسٹینڈ جو ہے، کیمرہ، پنکھا کا سب، لائٹ جتنا ہے سب سامان جو اس میں لگا ہوا دیوال کو چھوڑ کر کے، وہ سب صدقہ ہے. یہ عام کے افراد. یہ لفظ بولنے پہ یہی سمجھ میں آیا کہ اتنے سارے لوگ اس میں شامل. اب ہم نے کہہ دیا لیکن یہ 10 کرسی کو صدقہ نہیں کرنا، 10 کرسی رکھنا ضرورت ہے. ہاں، تو یہ اخراج و بعض افراد العام ہو گیا. اخراج و بعض افراد العام، کہ عام کے جتنے افراد تھے ان میں سے کچھ کو جب نکالا تب تو تخصیص ہوئی، اور نہیں نکالا یا نہیں نکلے تو تخصیص نہیں ہوئی، وہ تنصیص ہے سواد سے. یہ میرے خیال سے واضح ہو گیا ہوگا. ہاں ہاں، یہ بھی ہے. ہاں، یہ بھی ہے. اور حکمن، ورنہ جو ہے، ورنہ وہ چاہے جو ہو سب کا لکھا جاتا ہے. ہاں، بس صرف یہ ہے کہ گرفت نہیں ہوگی. تنصیص مطلب یہ
جیسے میں نے ایک مثال دیا اردو میں، کہ میں نے ایک مثال دیا تھا، ابھی آپ نہیں تھے، کہ ہم نے کہا کہ جماعت رابعہ کے سارے لڑکوں کی جو ہے کن فقیہن کی طرف سے دعوت ہے مثال کے طور پہ. تو اب جتنے لوگ ہیں اس میں رابع میں مان لیجیے 20-25 ہیں، اس میں ناجم صاحب میں نے کہا تھا پہلی مثال میں، چلیے ناجم صاحب بول دیتے ورنہ آپ لوگ پریشان رہیں گے. جماعت رابعہ کے لڑکوں کی ناجم صاحب کے یہاں دعوت ہے. تو اب جو بھی لڑکے اس میں 20-25 لڑکے ہیں سب کی دعوت ہے. یہ عام کے سب افراد شامل ہیں اس میں، رابع میں جتنے لوگ آئیں گے نا وہ سب شامل ہیں اس میں. اب ہم نے کیا کہا، اب ہمارے دل میں جو بھی وجہ آئی ہو، ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کسی لڑکے کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ نہیں جائے گا بغیر خاص بولے، یا کچھ بھی وجہ ہو. ہم نے کہہ دیا کہ جا کے عبداللہ کو بول دو کہ ناجم صاحب کے یہاں دعوت ہے، اور وہ بھی جماعت رابعہ کا لڑکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اخراج و بعض افراد العام ہوا؟ یہ نہیں ہوا. تب کیا ہوا؟ تو کہا تنسیس. تنسیس کیا مطلب؟ ایک کا ہم نے نام لے لیا، نس ہو گئی ایک کے لیے بس. یعنی باقی سارے لوگ تو ایک لفظ کے عموم میں شامل تھے، اس طرح دعوت ان کی ہے، اور ایک آدمی کی نسن دعوت ہے. ہاں جیسے یہاں پہ آتا ہے وہ کارڈ کبھی جملہ اساتذہ کرام، تو جملہ اساتذہ کرام جب آتا ہے تو بہت سارے اساتذہ کرام نہیں بھی جاتے ہیں. بھئی جملہ ہے وہ سب کو دیا گیا ہے، کوئی ہم کو خاص تھوڑی ہے، یا بس تمام ایک عام دعوت ہے، اس عام دعوت میں جائیں گے. بعض نہیں بھی جاتے ہیں. لیکن اگر اس میں سے کسی کے لیے خاص طور پہ آ گیا الگ سے تو سوچتا ہے یار کہ اب تو جانا ہی ہوگا. حالانکہ جملہ اساتذہ کرام میں وہ پہلے بھی شامل تھے، لیکن یہ نسن شامل ہو گئے اب. تو یہ تنسیس ہے. لیکن یہ جو ہے تخصیص نہیں، یہ تنسیس ہے، تخصیص نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی اس میں وہ شامل تھے، اب ذرا الگ لیول سے شامل ہو گئے، بس اتنی ہی سی بات ہے. تو تنسیس تو نس تو ہے ہی الگ لیول. والمخصص بکسر الصاد فاعل التخصیص. مخصص تخصیص کرنے والے کو کہتے ہیں، اور تخصیص کرنے والا کون ہوگا؟ شارع ہوگا. وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّخْصِيص، اور اس کا اطلاق کیا جاتا اس دلیل پر جس کے ذریعہ تخصیص ہو. اب دلیل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شارع کی طرف سے. اچھا شارع حقیقت میں اللہ ہے، حقیقت میں شارع اللہ ہے. اب کس طرح سے؟ اب بھائی حدیث سے بھی شریعت ثابت ہوتی ہے، اور قرآن سے بھی شریعت ثابت ہوتی ہے. تو شارع اس لیے، حدیث سے بھی اس لیے شریعت ثابت ہوتی ہے کہ حدیث بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی شکل مختلف ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی وحی ہے اور وہ قرآن کی وحی ہے. تو اچھا یہاں پہ میں ایک بات ذکر کر دوں کہ حدیث میں بھی جو وحی ہے نا، حدیث جو وحی ہے نا، کیونکہ شاید کبھی موقع ہے یہ بات ذکر کرنے کا، اب منکرین حدیث کا ایک جواب بھی ہے اس میں، کہ حدیث جو وحی ہے نا اس میں دو طرح سے وحی ہے. ایک تو حدیث وحی اس طرح سے ہے کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آ کر کے بتا کے گئے، بھلے قرآن میں ذکر نہیں ہے، بھلے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ جبریل امین بتا کے گئے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ہدایت پہ ہو رہا ہے. جبریل نے آ کے بتائے، جو بھی اللہ کے رسول کو وضو کا طریقہ بتا کے گئے ہیں. ہاں اور جبریل امین جی 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 ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث جن کے قرآن نے بتایا ہے اور قرآن میں ہے نہیں، وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. یعنی حدیث وہی ہے، تو وہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ بتانا میرا مقصود نہیں ہے. کہ اللہ کی طرف سے باضابطہ پیغام بھیجا جاتا ہے رسول اللہ کو، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں، وہ حدیث ہے. اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا پیغام تو نہیں آتا لیکن آپ اپنے اجتہاد سے کرتے ہیں. اب یہاں مسئلہ آیا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے اجتہاد سے کیا تو وہ کیسے وحی ہوئی ہے نا، یہ سوال ہے. بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول اپنے اجتہاد سے کیے، چاہے وہ عادت ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے خلقی صفات ہو، چاہے خلقی صفات ہو، بہت ساری چیزیں آپ کی پسند اور اپنے اجتہاد سے آپ انجام دیتے تھے. تو یہ کیسے وحی ہے؟
اور ہم ساری حدیث کو وہی کہتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے مثال کے طور پہ کچھ کیا یا کچھ کہا، اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا، یا آپ موجود تھے، آپ نے دیکھا یا سنا یا جانا، یا آپ نے دیکھا سنا تو نہیں لیکن آپ کو پتا چلا کہ آپ کے فلاں صحابی نے ایسا بولا تھا، یا آپ کو پتا چلا کہ آپ کے فلاں صحابی نے ایسا کیا، اور آپ نے اس پہ کوئی منفی کمنٹ نہیں دیا، تو اس کا مطلب تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. وہ باقاعدہ حدیث میں، وہ حدیث ہی میں وہ چیز آتی ہے. ایسے ہی رسول اللہ کی وحی ہے، رسول اللہ ایسے ہی وحی ہے جو رسول اللہ اپنے اجتہاد سے کر رہے. اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت کا متکلم بنایا ہے. اللہ یہاں پہ ہمارے سامنے متکلم نہیں ہے، شریعت کے متکلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو باقاعدہ مبعوث فرمایا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ایک جنرل ہے جیسے علماء ہیں اللہ کے رسول کی نیابت میں ہیں، نہ ان پہ وحی آتی ہے، نہ ڈائریکٹ اللہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. نبیوں کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، تو اللہ سے اللہ کے رسول رابطے میں ہے، باضابطہ رابطہ چل رہا ہے، اور کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو جبریل آ کے بتا کے جاتے ہیں کہ یہ فالٹ ہوا. مثال کے طور پہ اچھا اس بات کی دلیل بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے اجتہاد سے کچھ چیزیں کرتے تھے. جیسے اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ مان لیجئے شہد یا جو بھی واقعے میں اختلاف ہے، مثلا ہم شہد کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آج سے شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. تو اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں کی ہوتی تو پھر آیت اترنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، تصحیح کی ضرورت نہیں تھی. ایسے ہی اللہ کے رسول نے غزوہ بدر میں فدیہ لیا، قتل نہیں کیا، تو اگر اللہ کی وحی ہی سے اللہ کے رسول نے وہ کام کیا تھا تو پھر بعد میں وہی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، عبداللہ ابن ام مکتوم جب آئے تو ناگواری ظاہر کی اور بات جاری رکھی اللہ کے رسول نے، اور ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. اگر یہ وحی سے کیا ہوتا تو پھر اللہ کو تنبیہ کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی بہت سی مثال ہیں. تو یہ ایک طرف تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول بہت سارے امور اپنے اجتہاد سے کرتے تھے، لیکن دوسری دلیل اس بات کی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا اجتہاد غلط ہوتا تھا یا خلاف اولا ہوتا تھا، فوراً جبریل امین آ کے تنبیہ کر کے جاتے تھے، یا کسی نہ کسی ذریعے سے جبریل نہ آئے تو کسی دوسرے ذریعے سے اللہ تنبیہ کر دیتا. جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھجور کی تعبیر کر رہے ہیں. تعبیر عین سے نہیں ہے، تے الف اور اس پہ حمزہ، یہ تعبیر. اور تعبیر کیا ہوتا ہے؟ تعبیر کیا ہوتا ہے کہ نر پھول کو مادہ پھول سے ملانا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، مدھ مکھیاں رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، یہاں سے وہاں بیٹھتی ہیں تو فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے. لیکن بہت دفعہ کیا کہ اس کو ملانے سے پھل ویسے بھی ہوتا تھا، لیکن ملاتے تھے تو تھوڑا پھل زیادہ آتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جو پھل دینا ہے وہ پھل آئے گا ہی. تو پھر کیا ہوا کہ وہ پھل کم آیا تو اللہ کے رسول کے پاس لوگ پھر آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انتم عالم بامور دنیا کو، دنیا کے معاملات میں تم بہتر جانتے ہو. لیکن ایک بات یہاں پہ ہے نا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس غلطی پہ تنبیہ ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے بہت سارے کام اپنی اجتہاد سے کرتے تھے، لیکن کسی بھی کام میں اگر اللہ کے رسول سے غلطی ہوئی یا خلاف اولا ہوا یا سہو ہوا تو اللہ نے کسی طریقے سے تنبیہ فرما دی. اس کا مطلب جہاں جہاں تنبیہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ سب اللہ کی طرف سے تقریر ہے، ہاں، کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے پھر ہے. اس طریقے سے ساری چیزیں وہی ہیں، جیسے ساری چیزیں صحابہ کی بھی حدیث ہیں جو اللہ کے رسول کے علم میں آئیں، جو اللہ کے رسول نے دیکھا، جو اللہ کے رسول نے سنا. تو اس طریقے سے پھر شارع کون ہوا؟ اللہ ہوا حقیقت میں. وہ دلیل التخصیص نوعان. اب جو ہم نے تخصیص کی بات پڑھی نا، 6 بجے اذان ہے 58 پہ،
جو ہم نے تخصیص کی بات پڑھی کہ بھائی ابھی ہم نے تخصیص اور تنصیص پڑھا کہ اخراج و بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کو باہر نکال لینا، جیسے کہ ہم نے کئی مثالیں دی، تو کہا یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متصل اور ایک ہوتا ہے منفصل۔ فالمتصل ما لا یستقل بنفسہ، متصل کہتے ہیں جو متصل کہتے ہیں جو مستقل بذات نہ ہو، ابھی اس کی تشریح کر دیں گے خود ہی آگے، اور منفصل کہتے ہیں جو ما یستقل بنفسہ، جو مستقل بذات ہو۔ فمن المخصص المتصل، تو کچھ چیزیں مخصص متصل کی ہم بتانے جا رہے ہیں، یعنی وہ خاص کرنے والی چیزیں عام کے افراد کو جو ملی ہوئی ہیں، جو مستقل بذات نہیں ہیں، ان میں سب، یعنی گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ساری ہیں تو مصنف کئی ساری چیزوں کو نہیں بتا رہے ہیں، کچھ ہی چیزوں کو بتا رہے ہیں، من کہنے کا یہی مطلب ہے۔ تو کہا کہ جو ہم چیزیں بتانے جا رہے ہیں ان میں پہلی چیز ہے استثناء۔ اب استثناء تو بہت آسان چیز ہے، لیکن چونکہ کتاب ہے نا تو یہ فن ہو، جب فن پڑھایا جاتا ہے تو پورے اصول ضابطے سے بتایا جاتا ہے۔ باقی جنرل ایسے استثناء سمجھانا ہو تو استثناء کا مطلب کہ بھائی زید کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کو بلا دو، تو زید مستثنیٰ ہو گیا، اور جو تمام لوگ ہیں وہ مستثنیٰ منہ ہو گئے، اور کو چھوڑ کر کے استثناء کا ادات ہو گیا یا ذریعہ ہو گیا۔ بہت آسان ہے، ہاں، لیکن یہاں پہ تھوڑا فن کے اعتبار سے بتا رہے کہ لغت میں استثناء من الثنیہ، ثنیہ سے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ ایک اس کو کہتے ہیں موڑنا، تثنیہ ہے نا، تثنیہ ڈبل کرنا، جب سنگل سے ڈبل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تثنیہ ہو جاتا ہے۔ تو جب موڑتے ہیں کسی چیز کو، ایسے آپ کسی چیز کو موڑیے نا تو ایک ابھی ایک تھا نا، ایسے دو ہو جائے گا، توڑ دیجئے تو ابھی ایک تھا، یہ الگ الگ جب ہو جائے گا تو الگ بھی ہوگا اور دو بھی ہو جائے گا، ایک سے الگ تو ہوگا لیکن دو بھی ہو جائے گا۔ تو ثنیہ کا مطلب موڑنا، اسی سے استثناء ہے۔ اچھا، تو پھر استثناء اور یہ معنی کا لغوی کیا تعلق ہے؟ تو کہا جب آپ استثناء کرتے ہیں تو گویا آپ نے کلام دو بار کہا، یعنی ایک بار کہا کہ بول دو تمام لوگوں کو چلے آئیں، ایک بار آپ نے یہ کہا، پھر گویا آپ نے یہ کہا کہ اچھا تمام لوگ کو بولا ہوں نا، وہ زید کو مت لانا، تو آپ کی دو بات ہو گئی گویا۔ تو یہاں سے لفظ استثناء بنا، تو یعنی استثناء کا یہ مطلب ریلیشن یعنی لفظ سے دکھایا جا رہا ہے۔ تو کہا اور اب یہ استثناء کیا ہے؟ کہا وہ رد و بعض الشیء الی بعضہ، کہا کہ جو ثنی ہے وہ کیا ہے؟ کہا بعض کو بعض پر لوٹانا، بعض کو بعض پر لوٹانا کیسے؟ کہا کثنی الحبلی، رسی کو جیسے، رسی کو کیسے لوٹاتے؟ اصل میں کیا ہوتا ہے، پہلے جب پٹوا جانتے ہیں، پٹسن، جو یہ بھاجی کھاتے ہیں، یہ کھٹی بھاجی بولتے ہیں جس کو، ایسے اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے پتے ہرے ہرے ہوتے ہیں، کولا کولا ہوتا ہے، تو ہاں ہرا ہرا ہوتا ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، پالک نہیں، وہ کھٹی ہوتی ہے، ہاں امباڑا بولتے ہیں شاید اس کو، ہاں اس کا بھجیا بھی بنتا ہے اور دال وغیرہ میں خاص طور پہ ڈالتے ہیں لوگ، ہاں جو بھی ہے۔ تو وہ میں بتانا کیا چاہتا تھا کہ وہ جب پودا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا چھلکا نکلتا ہے، پانی میں ڈال دیتے تو اس کا چھلکا نکلتا ہے، تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے تو اس کو بٹتے ہیں، یہ میں ثنی الحبل بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب تھوڑا اتنا چھلکا لیے، اب چھلکا کو ایسے پیر سے دبائے اور آدھا ادھر اور آدھا ادھر کر کے پھر ایسے آدھے کو اس پر لوٹاتے ہیں اور اس کو ادھر ایسے ہاتھ پہ سیٹنگ کر کے لوٹاتے ہیں۔ وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ پتلا سوت جو پتلی رسی آتی ہے، اب دو طرح کی رسی کو پھر ملا کر کے موٹی رسی بناتے ہیں لوگ،
تو ایک کو ادھر لوٹاتے ہیں اور ایک کو چوٹی میں بھی وہی بات ہے. رد و ہاں یہ تو سب سے آسان مثال یہ تھی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ دیہات میں نہیں رہے. رد و بازی شیء الی باز، چوٹی جو ہے، ہاں تو وہ بھی چوٹی وہ رسی ہی ہے ایک طرح کی. تو وہ جو حبل کرتے ہیں اس میں ایک کو دوسرے پہ دوسرے کو دوسرے پہ لوٹاتے ہیں. سنی الحبل کا ہے اس کا اصلی معنی بتا رہے تھے سنی کا، باقی اور بھی ہو جائیں گے لغت میں تو بڑا لمبا چوڑا ہو جائے گا. تو یہ ہے استثناء ڈکشنری میں. ڈکشنری میں اصطلاحاً کیا ہے استثناء؟ اخراج و بعض افراد العام، عام کے بعض افراد کو نکالنا، لیکن کیسے؟ بے اللہ، اللہ کے ذریعہ، او بے احدی اخواتہا، یا اس کی بہنوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ. لفظی ترجمہ کر دیا میں تھوڑا جان بوجھ کے تاکہ اخوات کا اصل وہ تصور سمجھ میں آئے. ہاں ہاں، کہا کہ عام کے بعض افراد کو نکال دینا. اب کیسے؟ اللہ کے ذریعہ نکالنا، تب استثناء ہوگا، نہیں تو نہیں. یا اس کی بہنوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ. اب بہن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اخوات کا لفظ ایک بار جاننا ضروری ہے، بہت بہت آتا ہے کثرت سے اخوات. تو ایک بار سمجھ لیجئے کہ ہے کیا یہ اخوات، کیا انا اور اس کے اخوات، کانا اور اس کے اخوات، بار بار آتا ہے نا. اصل میں اخوات کا مسئلہ کیا ہے کہ بہنیں جو ہے نا، جتنا بھائی بھائی کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس سے زیادہ بہنوں بہنوں میں کانٹیکٹ ہوتا ہے. ہاں تو بہنیں ایک دوسرے سے زیادہ مرتبط ہوتی ہیں بھائیوں کے مقابلے میں. ہاں ورنہ بھائی کا تذکرہ ہو سکتا تھا یہاں پہ، لیکن اخوات ہے. تو اچھا وہ ایک دوسرے کے جیسے ہوتی ہیں، مطلب چونکہ ایک ماں سے ہیں ایک باپ سے، جو بھی ایک دوسرے کے جیسے ہوتی ہیں، ربط بھی ان کا گہرا ہوتا. تو اخوات کا مطلب، اخوات کہنے کا مطلب کہ اللہ اور اس کے جیسے حروف، کانا اور اس کے جیسے حروف، انا اور اس کے جیسے حروف، جو ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہوں، ایسا ہی ایکٹ کرتے ہوں، ایسا ہی عمل کرتے ہوں، ایسا ہی کام کرتے ہوں. تو اخوات مطلب مسیلات بے اللہ او احدی اخواتہا، کہ عام کے بعض افراد کو باہر کرنا، لیکن کس سے؟ اللہ سے، یا اللہ جیسے اور دیگر حروف سے. ہاں اب اللہ کا فرمان مثال کے طور پہ پیش کیا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں. اب یہ دیکھیے ایک جنس ہے، انسان گھاٹے میں ہے. اب صاحب انسان جب بولا تو جتنے انسان ہیں سارے انسان اس میں شامل ہیں. دنیا کے سارے انسان وہ اس کے افراد ہو گئے. انسان کے کسی بھی پکڑ کو، کسی کو بھی پکڑ کے لائیے، یہ انسان اس میں شامل ہے. ہاں شامل ہے، انسان ہے تو شامل ہے اس میں. کسی کو بھی پکڑ کر کے لے، رام پرساد، عبداللہ، جو بھی جو بھی جو. اب اللہ آیا، اب یہ عام کے کچھ افراد کو باہر کر رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، جو آپس میں، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہیں. تو انسان میں تو یہ بھی شامل تھے، لیکن اب ان کو اللہ کے ذریعہ باہر کر دیا. تو دیکھیے یہ تخصیص ہے، یہ تنصیص نہیں بلکہ تخصیص ہے. لیکن کس سے ہے؟ اللہ کے ذریعے. فخرج بقولنا بإلا او احدی اخواتہا، تو ہم نے جو یہ اللہ اور احدی اخواتہا کہا، اس سے تخصیص بالشرط باہر ہو گیا. یعنی شرط کے ذریعہ بھی تخصیص کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ بول دیا تو اب شرط والی چیز یہاں مراد نہیں. اب کہا کہ استثناء کے شروط، یعنی جب ہم ادات استثناء کے ذریعہ عام کے بعض افراد کو عام کی کیٹیگری سے نکال کر کے باہر کریں گے، تو کیا اس کا کچھ ٹرم اور کنڈیشن ہے؟ ہاں ہے، کچھ شرطیں ہیں اس کی. تو کیا شرطیں ہیں؟ تو کہا کہ یشترط لصحت الاستثناء شروط، کہ استثناء کے صحیح طور پہ کام کرنے کے لیے کچھ شرطوں کی شرط رکھی جاتی ہے، کچھ شرطیں لاگو کی جاتی ہیں. اور جو شرطیں لاگو کی جاتی ہیں وہ کئی ساری ہیں، ان میں سے کچھ یہاں ہم بتا رہے ہیں. منہا کا مطلب یہی ہے. نمبر 1، اتصالہ بالمستثنى منہ حقیقتاً او حکما، کہ جو استثناء ہو وہ مستثنی منہ سے ملا ہوا ہو، حقیقت میں ملا ہوا ہو یا حکماً ملا ہوا. اب یہاں پہ
یہ حقیقتاً اور حکماً کی وضاحت کریں گے۔ حقیقتاً اور حکماً کی بحث کو سمجھنے کے لیے آپ اصول حدیث کی طرف چلے جائیے، کہ جس کو کہا جاتا مرفوع حقیقی اور مرفوع حکمی۔ تو مرفوع حقیقی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے صحابہ کی طرف سے بات آئی ہو تو حقیقت میں مرفوع ہے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف تو منسوب نہ ہو، لیکن صحابی جنت کی صفات بیان کرے، جہنم کے بارے میں بات کرے، کسی کو جنتی بتائے، کسی کو یہ سب بتائے، تو وہ حکماً مرفوع ہے، حقیقت ہے نا۔ اچھا، تو ایسے حکماً اور حقیقتاً میں اس طرح کا فرق ہوتا ہے، وہی فرق سیم یہاں نہیں ہوگا، لیکن ایسے ہی فرق ہوتا ہے۔ تو کہا فالمتصل حقیقتاً، حقیقت میں متصل کیا ہے؟ المباشر للمستثنى منہ بحیث لا یفصل بینہما فاصل۔ مثال کے طور پر کہ مستثنی منہ مباشر ہو، جڑا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، اس طور پر کہ مستثنی اور مستثنی منہ کے بیچ میں کوئی فاصل، کوئی الگ کرنے والی چیز نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا عندی لہو عشرۃ الا درہمن، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے۔ دیکھیے عشرۃ مستثنی منہ ہے اور درہمن مستثنی ہے اور الا استثناء کا ادات ہے، کوئی گیپنگ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور باہر سے کوئی چیز ایڈ نہیں ہے، مستثنی مستثنی منہ سب ڈائریکٹ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت میں ملا ہوا ہے، اس کے ملا ہونے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا کسی کو۔ ڈاؤٹ اگر ہوگا تو ایسی جگہ ہے جہاں کچھ واقعی گیپنگ ہو کہ وہ متصل کیا ہے، حقیقت میں استثناء ہے کہ نہیں ہے، متصل ہے کہ نہیں۔ حکمن کیا ہے؟ ما فصل بینہ وبین المستثنى منہ فاصل، ما فصل بینہ وبین المستثنى منہ فاصل، کہ جس کے اور مستثنی منہ کے درمیان کسی فاصل نے فصل کر دیا، الگاؤ کر دیا، جدائی کر دی، لا يمکن دفعہ، جس کا ہٹانا ناممکن ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ کون سا فاصل؟ تب حکمہ ایسا فاصل ہو جس کو آپ روک نہیں سکتے، دفع نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے، ایسا فاصل ہوگا تب حکمن ہوگا متصل۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، لا یمکن دفعہ یاد رہنا چاہیے کہ ایسی چیز بیچ میں آ جائے الگ کرنے والی، جدا کرنے والی، کہ اس کا ہٹانا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، جیسے سوال، کھانسی، ولوتاس، چھینک۔ اب جیسے آپ نے کہا عندی لہو عشرۃ الا درہمن، تو اب کیا کریں، یہ تو روک نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ حقیقت میں تو کیا نام سے نہیں ہے، کیونکہ بھائی گیپ تو آ گیا۔ تو اب گیپنگ آنے کی وجہ سے متصل حقیقی تو نہیں، لیکن حکماً یہ متصل ہی ہے، جیسے وہاں ہم نے حدیث میں بتایا آپ کو کہ حقیقت میں تو نبی کی طرف نسبت نہیں ہے، لیکن وہ معنی ایک دم کلیئر ہے کہ وہ صحابی کا نہیں، رسول کا ہے۔ کہا کہ فَإِن فصل بینہما فاصل او سکوت لم یصح الاستثناء، لیکن اگر ان دونوں کے درمیان کسی فاصل نے فصل کر دیا یا خاموشی نے فصل کر دیا تو استثناء درست نہیں ہوگا۔ سکوت، جیسے آپ خاموش ہو گئے، اب کوئی وجہ نہیں ہے خاموش ہونے کی، آپ چاہے تو بول سکتے تھے بھائی ٹھیک ہے، آپ کو چکر آ گیا، آپ کو غشی آ گئی، آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، وغیرہ وغیرہ، یا جیسے بولے تیسے کوئی بندوق لے کے دھڑ سے آیا، اڑا دوں گا ابھی، رکو، تب تک آپ رک گئے، ابھی مستثنیٰ منہ بولے تھے، مستثنیٰ بول ہی نہیں سکے تھے، ہاں، تب تک وہ پتا چلا میں مذاق کر رہا تھا بندوق لے کر کے، میں کوئی چور نہیں ہوں، تو کہا بھائی اللہ درہمن، تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر استثناء درست
نہیں مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ عبیدی احرار، میرے غلام آزاد ہیں، میرے غلام آزاد ہیں، اب یہ جملہ بول دیا، پھر خاموش ہو گیا، پھر اپنا خاموش ہو کر کے، چاہے وہ ٹیک لگایا تو ٹیک لگا لیا، لیٹ گیا، بیٹھا ہے، چلنے لگا، کھانے پینے لگا، کچھ بھی کرنے لگا، یا ایسے خاموش بیٹھ گیا، ہو گیا میرے غلام سب آزاد۔ پھر خاموش ہو گیا یا کچھ بولنے لگا، جو بھی میں نے کہا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، کچھ بھی، پھر اس کے بعد میں اچانک بولا ہاں اللہ سعیدن، تو اب یہ نہیں چلے گا۔ فلا یصح الاستثناء، تو استثناء درست نہیں ہوگا، سب آزاد، استثناء درست نہیں ہوگا، سب آزاد، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے پن مار دیا ہو کہ سعید جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے اور اچھا نہیں ہے، اس کو باندھ ہی کے رکھنا چاہیے، آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو گالی بھی دیتا تھا بہت پہلے، میں 3-4 بار سن چکا ہوں، وہ آزاد مت کیجیے۔ تو کہ اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اللہ سعیدن، سعید کو آزاد نہیں کرنا ہے تو نہیں چلے گا، وہ ہو گیا اب، کیونکہ یہ جو گیپنگ ہے، یہ جو فصل ہے، یہ فصل ہونے کی بنیاد پہ یہ استثناء صحیح نہیں ہوا، استثناء مانا ہی نہیں گیا، یہ استثناء اس کو کہتے ہی نہیں، اصل میں اس کو استثناء کہیں گے ہی نہیں، کلام بالکل ہے ہی نہیں نا، کیا اللہ بھائی، آپ ایک جملہ بول دیے 1 کلومیٹر پہلے، اس کے بعد میں 4 کلومیٹر بعد دوسرا جملہ، تو یہ کون سا استثناء، یہ استثناء ہے ہی نہیں، ایسا کلام تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح گفتگو نہیں کی جاتی۔ ہاں لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ صحیح ہوگا، وکیل ایسے ہو الاستثناء۔ اب دیکھیے یہاں اصول کا فرق ہو رہا ہے، فقہا کا جو اختلاف ہوتا ہے تو اسباب و اختلاف الفقہا میں، فقہا کے اختلاف کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک سبب اصولوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب اوپر سے تو ہم کو بعض دفعہ ہے نا، کسی کو بھی کہتے رہو حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے یہ امام کی بات ہماری جوتی کے نوک پر، حدیث کے خلاف انہوں نے بات کہی ہے۔ بھائی ایسے جھٹ سے مت کہہ دیا کرو کسی امام کو، کسی عالم کو جو صاحب ورع ہو، جو صاحب تقویٰ ہو، جو علم میں بھی معروف ہو، اس کو ایسے نہیں جھٹکا کیجئے کہ حدیث کے خلاف انہوں نے کہا ہے۔ یہ بتائیے کہ حدیث رہے گی کہ ان کا قول رہے گا، ان کا قول میری جوتی کے نوک پہ، یہ خارجی مزاج ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، دلائل کی روشنی میں ان کی بات مرجو ہے، آپ دلائل کی بات کیجئے، اللہ کی صریح نص ہے اور کوئی اندھ بھکت ہیں وہ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں تو بتایا جائے گا کہ بے دلیل کی روشنی میں بات یہ ہے، امام صاحب بھی ہوتے تو یہی بات کہتے، لیکن امام کو پھر نشانے پہ نہیں لینا ہے ہم کو، کیونکہ دیکھنا پڑے گا اس نے کیوں یہ بات کہی ہے، اس کے کچھ اصول ہوں گے، اصولوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آگے جا کر کے فروعات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کوئی پکڑ کر کے بیٹھے رہیں گے، کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں، حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں، بولے امام غلط، اور جوتی ووتی پھینکنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، جوتی ووتی کے نوک پر ایسے لوگ بولتے ہیں، بہت جوش میں آتے ہیں، تو وہ جوتی کی نوک نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر جوتی نکالے بھی اپنی بات کہہ سکتے آپ۔ یہ بات بار بار بتانی اس لیے ضروری ہے کہ ایسا بہت سارے لوگ کوئی نیا درس سن لیتے ہیں، کسی کوئی 1-8 دن کا ریفریشر کورس ہو جاتا ہے، تو وہ 10 دن کے بعد تو اتنا فریش ہو جاتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے کلام، جرح و تعدیل شروع ہو جاتا ہے، معاصر علماء پہ، ماضی کے علماء پہ، حال کے علماء پہ، علامہ ثناء اللہ امرتسری میں گمراہی تھی، فلاں گمراہی تھی، اور حافظ ابن حجر میں وہ اشعریت تھی، وہ صفات کے باب میں آپ دیکھ لیجئے، اور وہ فلاں جو ہے غزنوی صاحب میں وہ صوفیت تھی، اور وہ شاہ ولی اللہ کے ہاں وہ دیکھیے وہ پورا تصوف ہے، اور پھر ہاں، تو وہ 10 دن کا کورس میں، ہاں یہ شارٹ کورس میں کوئی بات ہی نہیں کرتا بھائی، ہاں یہ شارٹ کورس پہ جو مفتی بنا کر کے اور رانڈ کی طرح چھوڑ دیا ہے سماج میں، بھائی یہ محفوظ رہے کلپ، ان پہ کوئی کلام ہی نہیں ہے، 10 دن کے لیے بلایا ہوا ہے حضور والا نے، اور 10 دن کیا، 1 دن کا جلسہ کیا ہے، ہاں 1 دن کا کورس کیا ہے، اور 1 دن کے کورس میں حضور والا نے کچھ مقالات پڑھ دیے، کچھ لیکچر دے دیے، اور اس کے بعد میں اس کو جرح و تعدیل کا امام بنا کر کے سماج میں دندنانے کے لیے چھوڑ دیا، اور پورا فساد پلرج کر رہا ہے، اب کوئی چنتا نہیں ہے، ائمہ پہ کلام ہے، علماء پہ کلام ہے، اور متقی پرہیزگار علماء اس کی جرح سے اور اس کے خروچ سے اور اس کے پنجوں سے نہیں بچ رہے ہیں، فلا حول ولا قوت الا باللہ، یہ علم کی نشر و اشاعت نہیں ہے، یہ علم کا دھندا ہے، یاد رکھیے، یہ میں ایسا نہیں بولتا لیکن ایسا بول رہا ہوں۔
تو بہرحال وقیل ایسے الاستثناء، کہا گیا کہ استثناء صحیح بھی ہے مع السکوت، سکوت کے ساتھ، اب الفاصل، فاصل ہونے کے باوجود، اذا کان الکلام واحدا، جب کلام ایک ہو. اس میں اب دیکھیے کلام مگر ایک ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کلام ایک ہونا چاہیے، فاصل تو آ گیا سکوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، فصل تو ہو گیا. مستثنا اور مستثنا منہوں میں الگاؤ تو ہے، جدائی تو ہے، فصل تو ہے، لیکن کیا ہے؟ مگر کلام ایک ہے، مگر کلام ایک ہے. ابھی آپ مثال سمجھیں گے. لحدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اصول کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ اصول حدیثوں سے آتے ہیں، اصول قرآن کی آیتوں ہی سے آتے ہیں. اصول کہیں گھر سے نہیں بنتے ہیں. اصول بھی قرآن و سنت سے بنتے ہیں. اور یہ اصول کا استخراج آپ کو اب کوئی کہہ دیتا ہے جو اصولی ہیں وہ سب معتزلی ہیں، فلا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، جتنے اصولی ہیں سب معتزلی ہیں اور سب فلانے اور فلانے ہیں. تو بہرحال اصول تو قرآن و سنت سے بنتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، اصل میں کیا ہے، جو ایک اصولی حضرات، ایک فن، اصول ایک فن ہے. تو نہیں تو کچھ لوگ کیا ہیں، کچھ لوگوں کا جو علم ہے وہ اصول کی طرف بہت زیادہ ہے. تو اس میں کچھ تھوڑا دوسرے طبقے کے لوگ زیادہ رہے ہیں اس میں. ہاں تو غلو ہوتا ہے، اس میں غلو ہوتا ہے. تو اصول پہ انہوں نے تو اس لیے ان کو اصولی کہہ دیا گیا. بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور باقی چیز نہیں جانتے، لیکن ان کا رجحان، جیسے محدث ہے تو اب محدث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقیہ نہیں ہے. ہاں فقیہ نہیں ہوگا تو محدث نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ان کا زیادہ تر مسئلہ روایات لکھنے، سنانے، سننے، سمجھانے، سمجھنے سے ہے. مسائل کے استنبار اور استخراج اتنا انہوں نے نہیں کہ جتنا فقہ نہیں. کہ فقیہ کا مطلب بھی نہیں ہوتا کہ محدث نہیں ہے. یعنی ایک پہلو اس کے ہاں زیادہ واضح ہے، اس لحاظ سے اس کا نام بنتا ہے. ہاں بہت کئی سارے لوگ ہیں جن کا علم گہرا ہے کسی پہلو سے، تو اس کو اس سے موسوم کر دیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عباس کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے دن، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے اس شہر کو، اس سرزمین کو حرمت والا بنا دیا، حرام کر دیا. لا یوزد شوکہ ولا یختلی خلاہ، کہ کہا کہ اس کے درخت، اس کے کانٹے نہیں اکھاڑے جائیں گے، اور اس کی گھاس جو ہے کیا نام سے نہیں ختم کیا جائے گا. یعنی اس کا کانٹا، اس کے درخت، اس کے گھاس پھوس اکھاڑا نہیں جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا. فقال العباس، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب اللہ کے رسول بول کر کے چپ ہو گئے. اللہ کے رسول بول کے چپ ہے. تو حضرت عباس اب کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ الا الازخر، اللہ کے رسول ازخر فإنه لقینہم و بیوتہم. ہاں تو اس سے کیا ہے، لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے، مردوں کو دفن کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کا ازخر کی، جسے ہم لوگوں کے کھر بولتے ہیں، کھر. تو اس کے ذریعہ جو ہے ہم لوگوں کے ہاں وہ گھر بنتے تھے، پورا پھوس جس کو بولتے، چھپر. تو چھپر اس کے ذریعے ہم لوگوں کیا بنتا. اور بھی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بیسک سامان وہی ہوتا. تو ایسے وہاں ازخر تھا. تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول نے بھی کہا، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا الازخر، تو اللہ کے رسول نے کہا الا الازخر وہذا القول ارجح، اور یہ قول زیادہ راجح ہے. لدلالت هذا الحدیث علیہ، کیونکہ اس اصول پر یہ حدیث دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ کلام ایک ہے. ابھی بیچ میں کوئی کلام آیا ہی نہیں، پورا سلسلہ وہی جڑا ہوا ہے، اور بس خاموش تو ہو گئے تھے، لیکن کلام وہی ہے، گفتگو وہی ہے. تو اس لیے پھر راجح قول، اختلاف ہے مگر راجح قول یہ ہے کہ یہی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کلام اگر ایک ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کلام ایک ہے، فإن السکوت لا يمنع الاستثناء وكذلك اذا استمر الانسان في كلام ثم استثنى کیا ہے، فإن الاستثناء يصح ما دام الكلام واحدا. اسی کی تائید ہے. مطلب ایک اصول بنایا، اہل علم نے ایک اصول بنایا کہ کلام اگر ایک ہے تو صرف سکوت استثناء کو منع نہیں کرتا.
کلام اگر ایک ہے، اسی سے اصول نکلا، اسی سے اصول علماء نے نکالا کہ کلام اگر، مگر ایک لفظ یاد رہے، کلام اگر ایک ہے، کلام اگر ایک ہے تو سکوت استثناء کو نہیں روکتا ہے. یہ علماء نے یہ بات کہی اور کہا یہی زیادہ صحیح. اس کا مطلب اس کے خلاف بھی آپ کو مل جائے گا لیکن وہ صحیح نہیں. صحیح بات یہی ہے. یہ تھا کیا تھا، یہ پہلی شرط تھی، یہ پہلی شرط تھی، یہ پہلی شرط تھی کس کی؟ استثناء کے صحیح ہونے کی. دیکھیے میرے حافظے سے ہو سکتا ہے پڑھانے کے بعد اتنا چیز باقی نہ رہ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کتنی مطلب علم دین تو اتنا سستا نہیں ہے. استحضار ہونا چاہیے، اصول کا استحضار ہو، دلائل کا استحضار ہو، آیات کا استحضار ہو، علماء کی تشریحات کا استحضار ہو، پھر آدمی گفتگو کرے، پھر آدمی بات کرتا ہے. تو یہ علم ہے. اتنے سارے تقاضے ہیں علم کے، بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے. یعنی آدمی کو معلوم رہتا ہے. اچھا، عالم اور غیر عالم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عالم کو صرف مستحضر نہیں ہے وہ اصول، لیکن وہ اصول وہ فٹ کیسے کرنا ہے وہ معلوم ہے اس کو. اور جو غیر عالم ہے ہو سکتا ہے وہ مسئلہ اس کو پتا ہو. ایسا بہت ہوتا ہے نا کہ وہ عمران ایوب لاہوری صاحب کی پوری کتاب پڑھا اور ذہن اللہ نے حافظہ تیز دیا اور ذہن تیز دیا ہے، تو جنازہ کا مسئلہ وہ والا اس کو مسئلہ معلوم ہے جو مولانا صاحب کو نہیں معلوم ہے. آگے پوچھتا شیخ ہی اس سے مدد لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے، تو شیخ کو ہی اس سے مدد مل جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ شیخ سے بڑا نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو اصول اور ضابطے اور جو تطبیق وہ اس کو نہیں معلوم ہے اور عالم کو معلوم ہے، بھلے وہ مسئلہ مستحضر نہیں ہے اس کو، وہ دیکھ کر کے صحیح بتائے گا، آپ دیکھ کر کے غلط کر سکتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں. اور یہ ساری چیزیں یہ کام کرتی ہیں، یہ اصول ہم کو کام کرتے ہیں. تو یہ پہلی شرط تھی. ایک دوسری شرط بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ یکون المستثنی اکثر من نصف المستثنی من. اچھا، مستثنی منہ جان رہے ہیں کہ مستثنی منہوں سے زیادہ نہ ہو. جیسے کہے لہو علیہ عشرۃ دراہم الا ستہ، آدھے سے زیادہ نہ ہو، اکثر من نصف، کہ مجھے مطلب باقی رہ گیا ہے. ہاں بالکل بالکل. کہا کہ لہو علیہ عشرۃ دراہم، میرے اوپر 10 درہم ہیں مگر 6. تب اس کا تقاضا کیا بنا؟ اس کا تقاضا یہ بنا کہ گویا 4 کا تقاضا بن رہا ہے نا، اس میں 6 نکالیں گے تو 4. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ اگر آپ مستثنی کریں گے، باہر نکالیں گے، عام سے خارج کریں گے، تو وہ آپ کا اخراج مانا ہی نہیں جائے گا، وہ آپ کا اخراج مانا ہی نہیں جائے گا. لازمت العشرہ کلو، اس پر 10 کے 10 لازم ہوں گے. اس نے کہا نا لہو علیہ عشرہ کہ میرے اوپر 10 ہیں تو 10 اس کے اوپر لازم. جیسے مان لیں اس نے کہا کہ مجھے 10 روپیہ دینا تھا مثلا، تو وہ 10 لازم ہے اس پر. وہ الا ستہ، وہ استثناء اس کا صحیح نہیں ہوگا. وقیل لا یشترط، اور علماء کے ہاں یہ بھی بات آئی ہے کہ نہیں، یہ شرط نہیں رکھی جائے گی. فیصح الاستثناء، اور استثناء درست ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفٍ، اگرچہ مستثنیٰ آدھے سے زیادہ ہو. فَلَا يَلْزَمُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ إِلَّا 4، اس لیے مذکورہ مثال میں اس پر 10 نہیں، صرف 4 لاگو ہوگا. اما ان استثنى الكل فلا يصح القولین، لیکن اگر پورے کو مستثنیٰ کر دیا تو دونوں لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی وہ پہلی جو مثال ہے اس میں تو اختلاف ہو جا رہا ہے. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف معقول بھی ہے، یعنی اس میں اختلاف کی گنجائش واقعی بن رہی ہے. لیکن جب ٹوٹل مستثنیٰ کر دیا، کہا لہو علیہ عشرہ الا عشرہ، میرے اوپر 10 ہے، پھر کہا مگر 10، تو کہا کہ اس کو 10 دینا پڑے گا. اس کو کیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک بات کا اقرار کر لیا تو پھر اس کو ہٹانا درست نہیں ہے. اس کو شیخ صالح عثیمین نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ رفع الشیء بعد الاقرار لا یصح، رفع الشیء بعد الاقرار لا یصح، کسی چیز کو ہٹانا، رفع کرنا اس کے اقرار کے بعد، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اچھا،
ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ گویا کیا ہو گیا، یہ لغو ہو گیا، یعنی دونوں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. ہاں دونوں لوگ اس کو غلط کہتے ہیں. لا یسی، بادل لا یسی. اچھا جو ہم نے اذخر والا کہا تھا نا، اذخر میں بھی اختلاف ہے، تو اب ایک بات سوال آتا ہے نا کہ یار کیسا اختلاف ہوگا اس میں، کیا وہ پھر اذخر نہیں مانتے ہوں گے وہ لوگ؟ تو اذخر مانتے ہیں کہ ہاں اذخر کو کے لیے مطلب الگ ہے. تو کہا تب پھر کیا اختلاف؟ میں تھوڑا بتاتا ہوں اس کو، یہ بات بتا کے بات ختم کرتے ہیں. کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ استثناء یہ صحیح نہیں ہے، جو حضرت عباس والی، جو عبداللہ بن عباس والی جو حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں استثناء وہ صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں تب کیا ہے؟ تو کہا یہ نسخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے پہلے ایک بات کہہ دی عمومیت کے ساتھ، تو اب آپ نے اذخر کہہ کر کے اس عموم کو منسوخ کر دیا، عموم کو منسوخ کر دیا. یہ وہ کہتے ہیں. تب ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم مطلب یہ بات آ گئی ضمناً کہ آخر کیسے اس کا انکار کیا ہوگا؟ کیا حدیث کا انکار کر دیا؟ تو نہیں، حدیث کا نہیں انکار کیا، حدیث تو مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی وہ بات بھی مان رہے ہیں، عمل بھی اسی مطابق جیسے ہم کریں گے عمل ویسے وہ بھی کریں گے عمل. لیکن یہاں تو فٹ ہوگا، لیکن کہیں جا کے اختلاف ہوگا جب اصول میں اختلاف ہوگا. تو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عموم کو منسوخ کرنا ہے. حدیث میں جو عموم تھا نا، یہ نسخ ہے اس کا، یہ استثناء نہیں ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ تو جواب کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے جواب میں الا الاذخر کہا، تو جواب میں الا الاذخر کہہ کر کے آپ نے گویا اس استثناء کو باقی رکھا. بہرحال یہ ایک علمی بات تھی، اس میں اور اختلاف جواب رد الجواب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.